السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ماہر نفسیات ہادیہ خالد۔ آج ہم بات کریں گے مینک ڈپریسو ڈس آرڈر کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں مینیا اور ڈپریشن کی حالتیں جو ہیں وقفوں سے مریض پر ظاہر ہوں۔ A disorder in which a person alternates between euphoric feelings of mania and bout of depression۔ کبھی مریض بہت زیادہ افسردہ ہوگا اور کبھی بہت زیادہ خوش ہوگا، یعنی یہ ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہے جسے ہم موڈ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ مریض کی جو حالت ہے وہ مینیا اور ڈپریشن کے درمیان آلٹرنیٹ کرے گی۔ مثال کے طور پر کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، ایک شخص بہت زیادہ پرجوش ہے، وہ خود کو باہمت سمجھے گا، وہ سوچے گا کہ کامیابی اس کا مقدر ہے، وہ مستقبل کے بڑے بڑے منصوبے بنائے گا۔ اس حالت کو ہم مینیا بولیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ فرد جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ مینیا کے بعد ڈپریشن کو اسے دورہ پڑے گا، وہ کچھ عرصے تک اپنی نارمل زندگی گزارے گا، یا پھر دوسری کنڈیشن میں اسے مینیا سے پہلے 2-3 دورے ڈپریشن کے پڑ چکے ہوں گے۔ مینک ایپیسوڈ آلموسٹ آلویز گیون اوے اے پیریڈ آف سیویئر ڈپریشن، یعنی مینک ایپیسوڈ کے بعد اسے ڈپریشن کا دورہ پڑے گا، یا پھر مینک سے پہلے اسے ڈپریشن کے 2-3 دورے پڑ چکے ہوں گے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ علامات کے بارے میں۔ یہ ایریٹیبل موڈ کے بارے میں ہے۔ اب کچھ علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اس میں سے 3 علامتیں کسی مریض پر ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ علامتیں صرف نارمل نہیں ہوں گی، وہ اتنی زیادہ شدید ہوں گی کہ اس کی روزمرہ کی زندگی کو خراب کر رہی ہوں گی، ڈسٹرب کر رہی ہوں گی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مینک ڈپریسو ڈس آرڈر میں فال کر رہا ہے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تیز رفتاری سے گفتگو کرے گا، بہت تیز تیز بولے گا، یا ایسی گفتگو کے لیے دباؤ محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کی نیند جو ہے وہ 3 گھنٹوں سے کم ہوگی، 3 گھنٹوں میں اس کی نیند پوری ہو جائے گی، اس سے زیادہ وہ نہیں سو پائے گا۔ اس کے حالات جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑیں گے، وہ اپنے آپ کو اسپیشل صلاحیتوں کا مالک سمجھے گا، اسے لگے گا کہ میں ہی اس دنیا میں آیا ہوں اور میں بہت زیادہ اسپیشل ہوں۔ ایسی چیزیں کرے گا جس میں اسے مزہ آئے گا، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہوں گے، بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ جیسے وہ فضول خرچی کرے گا، ٹھیک ہے، مکانہ فضول خرچی یا کاروباری سرمایہ کاری وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کرے گا۔ اور ضرورت سے زیادہ وہ ہر چیز کرے گا، جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں کرے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ کرے گا۔ اور یہ ساری جو سمٹمز ہیں یہ بہت زیادہ شدید ہوں گی، یعنی اتنی شدید ہوں گی کہ اس کی روزمرہ کی جو زندگی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز، ان سب کو ڈسٹرب کر رہی ہوں گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی دوائی کے بارے میں۔ فلفینازین ڈیکونویٹ، یہ ایک پیرازین فیناتھازین دوائی ہے۔ یہ دماغ پر اثر کرے گی، دماغ کے اندر موجود ڈوپامین ریسیپٹر کو بلاک کر دے گی۔ ڈوپامین ریسیپٹر جب بہت کم ہو جاتا ہے، اس کا نارمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ کم ہوتا ہے تو پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ پاگل پن کی حالت مریض میں آ جاتی ہے۔ اس دوائی سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ اس کا پاگل پن جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکے۔ اور اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں یہ اس دوائی کا استعمال بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس دوائی کے استعمال سے رحم میں موجود بچے پر برے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مقدار خوراک کیسے استعمال کروائی جاتی ہے؟ شروع میں 12.5 ملی گرام کی خوراک جو ہے مریض کو استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے 75 ملی گرام اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر 2 ہفتوں کے بعد 25 ملی گرام کا مریض کو انجیکشن بھی دیا جاتا ہے۔ اس دوائی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ملیں گے ایسی ہی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جس میں بیماری کی علامات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور پوری انفارمیشن دی جائے گی۔ تب تک اپنا رکھے خیال، مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔